کاشان کم سے 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ سارا علاقہ بنجر اور ویران ہے۔ ہائی وے کی دونوں سائڈز پر دور دور تک ویرانی تھی، تاہم بعض جگہوں پر سبزہ اور فصلیں تھیں، مگر یہ خشک پہاڑ پر گھاس کے چند تنکوں کی طرح محسوس ہوتی تھیں۔ کاشان شہر گلاب کے کھیتوں، ارکے گلاب، گلقند اور جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شہر میں جگہ جگہ ارکے گلاب کی بھٹیاں اور پنسار خانے ہیں۔ دکانوں کے سامنے بھی ارکے گلاب کشید ہو رہا تھا۔ اپریل کے مہینے میں کاشان کے گلاب کھلتے ہیں، لہٰذا مضافات میں دور دور تک گلاب دکھائی دیتے ہیں۔ ہم دسمبر کے آخر میں کاشان میں داخل ہوئے تھے، اس لیے گلاب کے کھیتوں اور مہک سے محروم رہے، مگر اس کے باوجود شہر میں گلاب کا احساس تھا۔ شاید یہ صدیوں تک گلاب کی ہمسائیگی کا نتیجہ تھا کہ فضا میں گلاب کی مہک نے مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا، یا پھر یہ نفسیاتی اثر تھا، لیکن ہمیں شہر کی فضا میں ایک کھلا پن اور فرد کا احساس ہوا۔ کاشان سے پہلے راستے میں کمسر کا قصبہ آتا ہے۔ اس میں ارکے گلاب کی 60 بڑی فیکٹریاں اور 700 چھوٹی بھٹیاں ہیں۔ یہ سالانہ 30,000 ٹن ارکے گلاب پیدا کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو بھی ہر سال کاشان کے ارکے گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ ربیع زعفران کمسر اور کاشان کا سب سے مشہور برانڈ ہے۔ کاشان کی قدیم فصیل برقرار ہے۔ شہر کا قدیم حصہ اس دیوار کے اندر آباد ہے۔ کاشان کا قدیم بازار فصیل کے اندر ہے۔ یہ 500 سال پرانا ہے اور یہ پہلی نظر میں دل کھینچ لیتا ہے۔ اس کے قدیم قہوہ خانہ میں وقت سانس لیتا ہے۔ ہم پہلے دن وہاں پہنچے اور شام تک بازار میں بیٹھے رہے۔ قدیم ایران میں روایت تھی کہ لوگ گھروں کو باہر سے عام سا بناتے تھے۔ آپ کسی بھی گلی میں داخل ہو جائیں، آپ امیر اور غریب کے گھر میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو دونوں گھر ایک جیسے محسوس ہوں گے، لیکن آپ جو ہی ڈیوڑی کراس کریں گے، آپ ایک نئی دنیا میں آ جائیں گے۔ ایرانی گھر اندر سے مکمل محل یا حویلی ہوتے ہیں۔ ہم کاشان میں ایک ایسی ہی حویلی میں رہے۔ یہ 48 کمروں کا بوتیک ہوٹل تھا۔ ہوٹل کی مالکن آرکیٹیکٹ تھی۔ یہ اس کی نانی کا گھر تھا۔ وہ اسے ترکے میں ملا تھا اور اس نے اسے رینوویٹ کر کے ہوٹل میں تبدیل کر دیا۔ وہ باہر سے صرف ایک گیٹ محسوس ہوتا تھا، لیکن ہم جو ہی اندر داخل ہوئے تو ہم پر حیرت ایٹم بم کی طرح گری۔ وہ گھر پورا محل اور انتہائی خوبصورت تھا۔ ایران کے قدیم گھر 4 حصوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ بیرونی حصہ مردانہ کہلاتا تھا، جس میں مرد اور مہمان ٹھہرتے تھے، یہ بیرون کہلاتا تھا۔ زنانہ حصے کو اندرون کہا جاتا تھا۔ اہل خانہ گرمیوں میں تہہ خانوں میں شفٹ ہو جاتے تھے۔ یہ حصہ سرد خانہ کہلاتا تھا اور یہ بادگیروں یعنی ہوا کی چمنیوں سے منسلک ہوتا تھا۔ اور پھر سردیوں کا پورشن آتا تھا اور وہ عموماً بالائی منزلوں، صحن یا انگیٹھیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ گھروں کے اندر پانی کا تالاب، فوارے، پھولوں کی کیاریاں، گھنے درخت اور بیلیں بھی ہوتی تھیں۔ اس گھر میں بھی یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ پورا گھر صحن کی طرح کھلتا تھا اور صحن میں سوئمنگ پول، فوارے اور کیاریاں تھیں۔ صحن کی 2 سائڈز پر بلند چوکیوں پر سٹنگ سپیس تھی اور اس میں صوفے اور کرسیاں لگی تھیں۔ میں اس ہوٹل سے اتنا متاثر ہوا کہ گھنٹہ بھر اس کی راہداریوں، برآمدوں اور جھرونکوں میں پھرتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری روح کا اس گھر سے کوئی کنیکشن ہو اور میں گھوم پھر کر اس کنیکشن کو تازہ کر رہا ہوں۔ اس کے اندرونی پورشن یعنی اندرون میں سوئمنگ پول تھا اور وہ کمرے مرکزی عمارت سے ذرا سے ہٹ کر تھے۔ پورے گھر کی کھڑکیوں پر رنگین شیشے لگے تھے اور یہ روشنی میں بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ہم شام کے وقت صحن میں بیٹھ گئے اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں۔ ابھی دروازے پر دستک ہوگی اور بو علی سینا اپنی درجن بھر کتابوں کے ساتھ اندر داخل ہوگا اور پھر آدھی رات تک ہم مشاہیر کی گفتگو سنتے رہیں گے۔ ہوٹل مالک کا چھوٹا بیٹا چلا رہا تھا۔ اس میں ایرانیوں کا روایتی اکڑپن اور تکبر تھا۔ ہم نے اگلے دن کاشان کو ڈسکور کرنا شروع کیا۔ پرانے محل میں چند پرانی حویلیاں میوزیم بن چکی ہیں۔ ان میں طباطبائی حویلی بھی شامل ہے۔ یہ جعفر طباطبائی کا گھر تھا، جو اس زمانے میں کاشان کا سب سے بڑا قالین فروش تھا۔ کاشان کے قالین 17ویں اور 18ویں صدی میں سنٹرل ایشیا میں نمبر 1 تھے۔ جعفر طباطبائی نے اس شہرت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے خوب دولت کمائی اور اس سے کاشان میں محل بنایا۔ ہم نے یہ محل دیکھا، وہ بھی باہر سے سادہ لیکن اندر سے پورا حیرت کردہ تھا۔
گیٹ پر 2 قسم کے کنڈے تھے، دونوں کی آوازیں مختلف تھیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ اگر مہمان مرد ہوتا تو وہ دایاں کنڈا بجاتا تھا، جس کے بعد گھر میں موجود خواتین پردہ کر لیتی تھیں، اور اگر مہمان خاتون ہوتی تو بایاں کنڈا بجا کر اپنی اطلاع دیتی تھی، جس کے بعد مرد دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ صحنوں میں باغ تھے، تالاب بھی بڑے اور خوبصورت تھے۔ طباطبائی کا بیڈ روم پورا الحمرا تھا، کمرے میں فوارے تک تھے۔ ہمیں کاشان میں ایک ریسٹوران میں ڈنر کا موقع ملا۔ ریسٹوران تک پہنچنے کے لیے مٹی کی تنگ گلی کے آخر تک جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد گھر میں داخل ہو کر صحن میں اترنا پڑتا تھا۔ وہ ریسٹوران بھی ایک بوتیک ہوٹل کا حصہ تھا اور دیکھنے لائق تھا۔ وہ زمین کی سطح سے نیچے تھا۔ ڈائننگ ہال کے بعد صحن تھا اور اس میں فوارے اور بیلیں تھیں۔ ان بیلوں کے درمیان کھانے کے بعد فوارے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا واقعی سعادت کی بات تھی، اور ہم نے یہ کیا اور اسے انجوائے بھی کیا۔ کاشان سے واپسی پر ہم فن گارڈن میں رکے۔ یہ گارڈن شہر کے شروع میں آتا ہے اور یہ قاجار فیملی نے بنوایا تھا۔ قاجار پہلویوں سے قبل ایران کے حکمران تھے۔ ان کا دارالحکومت اصفہان ہوتا تھا، لیکن گرمیوں میں یہ کاشان آ جاتے تھے۔ یہ ان کا گرمائی مرکز تھا۔ گارڈن فصیل کے اندر تھا۔ ہم ٹکٹ خرید کر اندر داخل ہوئے تو ایک شالامار ہمارے سامنے تھا۔ وہاں درجنوں صحن اور چھوٹے بڑے گارڈن تھے، اور ان گارڈنز کے درمیان بارادریاں، بیڈ رومز اور دربار بنے ہوئے تھے۔ پورے گارڈن میں پانی کی بڑی نالی بہہ رہی تھی۔ اس میں میلوں دور سے پہاڑوں سے پانی آتا تھا۔ وہ پورے باغ کو سیراب کرنے کے بعد شہر کی طرف نکل جاتا تھا۔ یہ ماضی میں شہر کی آبی ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ یہ آبی نظام اس دور کے اعلیٰ دماغوں نے بنایا تھا۔ چنانچہ ہر قسم کے حالات میں اس کا لیول اور درجہ حرارت مستقل رہتا تھا۔ شدید بارشوں اور سیلابوں میں بھی پانی میں سیلاب نہیں آتا تھا، اور برف باری میں بھی پانی کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا تھا۔ یہ واقعی کمال تھا۔ اس کی وجہ سے پورے باغ میں جل ترنگ بجتا رہتا تھا۔ دربار کے سامنے پول تھا اور پول میں فوارے تھے، جبکہ پانی دربار کی سیڑھیوں سے آبشار کی طرح نیچے گرتا تھا۔ گارڈن کی ایک دیوار کے ساتھ کاشان کا قدیم شاہی حمام تھا۔ اس حمام میں قاجار سلطنت کے وزیر اعظم امیر کبیر کو ہاتھ کی نس کاٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد کاشان اور یہ گارڈن دونوں تاریخی ہو گئے۔ امیر کبیر کا اصل نام مرزا تقی خان تھا۔ وہ 1807 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1852 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجاری سلطان ناصر الدین شاہ کا اتالیق اور وزیر اعظم تھا۔ وہ ایک وجیح اور سمجھدار شخص تھا۔ ناصر الدین کی والدہ ملکہ جہاں خانم اس کی عاشق ہو گئیں۔ امیر کبیر نے اس کی سفلی خواہشات پوری نہ کیں، جس پر ملکہ نے اس کے خلاف بغض پال لیا، لیکن ناصر الدین شاہ اور عوام دونوں امیر کبیر کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ایران کا پہلا ریفارمسٹ تھا۔ اس نے ملک میں یکساں تعلیمی نظام نافذ کیا، ہائر ایجوکیشن کی بنیاد رکھی، ٹیکس کا منصفانہ نظام متعارف کروایا اور عوام کو سرکاری ظلم و تشدد سے رہائی دلائی۔ اس نے ملک میں چھاپا خانے اور اخبارات بھی شروع کرائے۔ وہ تجارت پسند تھا۔ اس کے زمانے میں ملک میں انڈسٹری اور منڈیوں میں اضافہ ہوا۔ امن و امان بھی مثالی تھا، چنانچہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عوام خوش تھے، مگر ملکہ اور اس کے رشتہ دار پریشان تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں کمی ہو رہی تھی۔ ملکہ نے اسے کئی بار ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناصر الدین راستے میں حائل ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر امیر کبیر چلا گیا تو ملک چلانا مشکل ہو جائے گا، لیکن جب سازشیں بڑھ گئیں تو اس نے اپنی 16 سالہ ہمشیرہ کی شادی امیر کبیر سے کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ رشتہ داری کے بعد شاہی سازشیں کم ہو جائیں گی، مگر ملکہ کی انا کو ایک اور ضرب لگ گئی اور وہ تلملا اٹھی۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک رات جب ناصر الدین شاہ نشے میں دھت تھا تو اس کی ایک بیوی نے دھوکے سے امیر کبیر کی سزائے موت کا آرڈر لے لیا۔ امیر کبیر اس وقت کاشان کے اس محل میں چھوٹی بیگم کے ساتھ چھٹیاں منا رہا تھا۔ امیر غضب یعنی جلاد اور امیر خاص یہ آرڈر لے کر کاشان آئے اور امیر کبیر کو بادشاہ کا تحریری حکم دکھایا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ میں حمام چلا جاتا ہوں، آپ لوگ وہاں آ کر میری نس کاٹ دیں۔ اس کا خیال تھا کہ نس کٹنے کے بعد حمام کی وجہ سے خون رسنے کا عمل آہستہ ہو جائے گا، یوں اسے 7 گھنٹے مل جائیں گے۔ اس دوران اس کی بیگم اسے ڈھونڈ کر بچا لے گی۔ جلاد نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ وہ اسے حمام میں لے گیا اور اس کی کلائی کی نس کاٹ دی۔
امیر کبیر حمام کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امیر غضب اور مشیر خاص مڑے، لیکن پھر جلاد کے ذہن میں فطور آ گیا۔ وہ واپس پلٹا اور امیر کبیر کے گلے میں رومال ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا، اور یوں وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پوری قاجار سلطنت چند برسوں میں دم توڑ گئی۔ ملک میں طائف الملوکی ہوئی اور قاجار سلطنت کے سپہ سالار رضا شاہ پہلوی نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ مجھے رضا شاہ پہلوی کے محل میں ملبوسات کے سیکشن میں پہلوی خاندان کے علاوہ صرف ایک تصویر نظر آئی، اور وہ امیر کبیر کی تھی۔ یہ تصویر ثابت کرتی ہے کہ ایرانی لوگ اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہمیں تہران کے گلستان محل میں ناصر الدین قاجار کا تابوت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ ہم حمام میں دیر تک اس جگہ کھڑے رہے جہاں امیر کبیر نے آخری سانسیں لی تھیں۔ نیلی ٹائلوں اور سفید چھت والی اس عمارت میں اداسی ابھی تک نوحہ تھی۔ آج بھی اس کمرے میں امیر کبیر کی آخری سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، اور روشن دانوں سے چھن کر آنے والی روشنیاں ماتم کرتی ہیں۔ ہم نے لمبی سانس لی اور کاشان سے اصفہان کی طرف روانہ ہو گئے، اس اصفہان کی طرف جسے نصف جہاں کہا جاتا تھا، جو کبھی اس کرۂ ارض کی آدھی دنیا ہوتا تھا۔